اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین اما بعد درس قرآن نمبر 247 درس قرآن نمبر 247 یا 248 بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا آیت نمبر 31 سورہ سبا آیت نمبر 31 22واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين مومنین و مومنات المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی نشست نمبر 248 کا آج آغاز ہو رہا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 31 سے ایک حدیث شریف نوٹ فرما لیں جو پچھلے درس میں پیش نہیں ہو سکی. جو سورہ سبا پڑھے گا قیامت کے دن ہر نبی اور رسول اس سے مصافحہ کرے اور قیامت کے دن سارے نبی اور سارے رسول اس کے دوست جو سورہ سبا کو پڑھے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ سبا پڑھے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں. نہ دنیا میں اسے کوئی تکلیف ہوگی نہ آخرت. اگر کوئی شخص ظالم کے ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہے تو وہ 7 مرتبہ سورہ سبا کی تلاوت کر لے, اللہ تعالیٰ اسے ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے گا. یرقان کے مریض, ہیپیٹائٹس کے مریض کے لیے اگر 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کریں اور اسے پلا دیں اور اس کے اوپر چھڑک دیں تو اللہ اسے ہیپیٹائٹس سے شفا دے گا. یرقان سے اللہ شفا دے. آج کے درس میں ہم آیت نمبر 31 سے شروع کر رہے ہیں. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ کافر کہتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے, جہنم, آگ کیوں نہیں رہی. پچھلے نمبر 247 یاد کر لیں 47 کی بات ہے شاید 248. اچھا, تو اس میں یہ بیان کیا تھا کہ کافر کہتے ہیں کہ قیامت تیری کہاں. آج اسی کی کنٹینویشن ہے. وقال الذین کفروا
کافر کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن کہ اے رسول تو چاہے جو زور لگا لے ہرگز ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں. یہ لن آتا ہے نفی ابد کی، جہاں کوئی ہوپ نہ ہو، ہوپ کوئی نہیں کہ ہم ایمان لائیں. وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ اور نہ اس پر ایمان لائیں گے جو اس سے پہلے تھا. یدہ ویسے کہتے ہیں سامنے کو، یعنی اس مراد وہی پہلے، سامنے پہلے کو ہوتا ہے جو آدمی سامنے ہوتا ہے، وہ مجھ سے پہلے ہے. اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی اس پر بھی ہم ایمان نہیں لائے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ اے میرے حبیب کاش آپ دیکھیں یہ قیامت کے دن کے لیے کہ اِذِ الظَّالِمُونَ اس وقت آپ بڑے تعجب میں ہوں گے میرے حبیب جب آپ دیکھیں گے اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ جب ظالم کھڑے کیے گئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، وہ پکڑ کر لائن لگا کر اریسٹ کر کے گرفتار کر کے. موقوف سمجھتے نا، موقوف وقف اسی لیے وقف ہوتا ہے کہ اس کو آپ اٹھا نہیں سکتے. موقوف جو وقف کر دیے گئے یعنی محدود کر دیے گئے. کتاب وقف کر دی تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، بندہ موقوف ہو گیا تو کوئی ہٹا نہیں سکتا. یہ وقف سے ہی ہے موقوف. اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ جب اپنے رب کے پاس وہ کھڑے کر دیے جائیں گے پکڑ کر. یرجو بعضهم الی بعض القول بعض کی طرف گفتگو کے ذریعے رجوع کریں کہ کسی ذریعے کوئی مدد مانگے، ایک دوسرے سے قیدی سے بات کرنا چاہیے. جیسے نواز شریف کو اور زرداری کو ایک ہی جیل میں رکھا اور بیچ میں سے صرف دیوار تھی، ادھر نواز شریف ادھر زرداری. باقاعدہ وہ ایک دوسرے کو اگر کچھ پیغام دینا چاہتے تو وہ دیوار کھٹکھٹاتے تھے دیوار. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ ایک دوسرے کے سامنے قول کے ذریعے رجوع کریں گے کہ کسی ذریعے بات پہنچ جائے. یا اس کا یوں معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ قول کو پھیرتے ہوں گے، یا رجوع سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ ہیر پھیر کرتے ہوں گے کہ بارے میں تو خراب نہیں تھا، یہ خراب تھا. قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا جو کمزور ہیں وہ کہیں گے اسٹرانگ لوگوں کے لیے لولا انتم لکنا مؤمنین اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے. تم نے ہمیں مروا دیا، اگر تم نہ ہوتے ہم تو مومن ہوتے. علیکم السلام. یعنی اگر کوئی شخص خدا نخواستہ امریکہ میں آ کے گمراہ ہوا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ اگر مجھے اسپانسر نہ کیا گیا ہوتا تو میں گمراہ نہ ہوا ہوتا. تو یہ جو بے دھڑک اسپانسر کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اگر یہ آ کے یہاں گناہ کریں گے تو پھر عذاب آپ پر ہوگا. جی ہاں ظاہر ہے اب ایک ہی یاد ہوگا آپ کو، مجھے کہا تھا کہ درس آپ کا بڑا بھاری ہونے والا ہے. کہاں درس بھاری ہوا؟ یہاں امریکہ میں چینج آنے والی نہیں ہے. اتنے لوگ اسپانسر کر دیں درس بڑا بھاری ہو جائے گا. ایک بندہ اس وقت موجود نہیں ہے ان میں سے جن کو ہم نے اسپانسر کروایا. یہ امریکہ ہے، امریکہ میں کوئی مذاق تھوڑی ہے. تو کہیں گے وہ کمزور ان کو جو طاقتور تھے لولا انتم لکنا مومنین اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. یہ گینگز وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ تھوڑی بچائیں گی آپ کو. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا وہ جو مضبوط ہیں وہ کہیں گے کمزوروں سے نحن صددناکم انحن صددناکم عن الہدی
کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے؟ دیکھیے قیامت کے دن وہ کہیں گے ہم نے نہیں روکا، ہم نے تمہیں گانا پارٹی میں بلایا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم آؤ، تم تو اندر سے خود ہی چاہ رہے تھے۔ یہ اس دن یہ کہیں گے خدا، خدا سمجھتے ہیں نا، الہدا گائیڈنس، الہدا ہو تو دی گائیڈنس یا دا گائیڈنس، الہدا مصدر ہے ہدایت کا، گائیڈنس۔ اور الہدا کا لفظ پورے قرآن مجید میں اللہ نے 86 مرتبہ استعمال، 79 مرتبہ، 79 ٹائمز بغیر نسبتوں کے، اور 6 مرتبہ نسبتوں کے ساتھ۔ یہ ہمارے شاگرد پروگرام بھی کرتے ہیں نا، الہدا المیڈیٹنگ، الہدا کا پروگرام کرتے ہیں، 7 پروگرام ہو چکے ہیں، 8واں بھی اس جمعرات کو ہوگا۔ کیا ہم نے روکا تھا تمہیں خدا سے یعنی ہدایت سے؟ بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، بعد اس کے کہ تم خود آئے، سینما میں تم خود آئے، ناچ پارٹی میں تم خود آئے، فراڈ میں تم خود آئے، السلام علیکم، ہم نے تھوڑی تمہیں روکا تھا، ہم نے تو کوئی نہیں روکا تھا۔ بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ تم خود آئے، ہم کوئی تمہیں اریسٹ کر کے تو نہیں لائے نا گناہ کی محفل میں، خود آئے تھے۔ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ بڑے لوگ کہیں گے چھوٹے لوگوں سے کہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، اور وہ دیکھیے یہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں قیامت کے دن، یہ ڈائلاگ ہو گئے کمزوروں کے، کہیں گے کمزور للذین استکبروا، متکبروں سے بڑوں سے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تم لوگوں نے رات دن ہمارے لیے مکاریاں کر کے ہمیں پھنسایا، کبھی دعوت کے نام پہ ہم غریبوں کو پھنسایا، کبھی شادی میں ڈھول ڈھمکا کر کے ہمیں پھنسایا، کبھی کوئی نہ کوئی چکر تو چلایا تم نے نا۔ یہ غریب کہیں گے امیروں کو بڑھو، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ مکر لیل و نہار نے، تمہارا جو مکر تھا، مکر نہیں سمجھتے ہیں، مکر ٹرکس جو تمہاری تھی، کرتب جو تمہارے تھے، اذ تامروننا ان نکفر باللہ، تم تو ہمیں حکم دیتے رہے، یاد کرو اس وقت کو، تم تو ہمیں حکم دیتے تھے کہ نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا کفر اختیار کریں، تم کہتے تھے وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم بنا لیں اس کے لیے شریک، اندازہ ند کی جمع ہے، ند کہتے ہیں زد، زد سمجھتے ہیں زد، زد اور ند کا ایک ہی مادہ، ند شریک، جیسے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ لیس لہو ند، اللہ وہ ہے جس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، یا مثلا هو الذی خلقنا وخلق الكون والمکان بغیر ند ولا مشاورت ولا نصرت، اللہ وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، اس نے نہ کسی سے مشورہ کیا تھا، نہ کسی کو شریک بنایا تھا، اور نہ کسی سے مدد بندے مانگتے ہیں، وہ نہیں مانگتا، اس نے جو بنا دیا بنا دیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، دین کے امور میں وہ خود فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثبات قدم عطا فرمائے۔ اللہ اپنی قدرت کے لیے، تخلیق کے لیے مدد مانگے کسی سے، یہ اللہ کے لیے عجز ہے، اور اللہ عاجز نہیں۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب۔ اور یہ لفظ بڑا عجیب ہے، اسے سمجھ لیجیے، سر کہتے ہیں سیکرٹ، سیکرٹ ایک کتاب بھی ہے، یہ جو آپ نے فرمایا اللہ کی مدد مانگی، اس میں
انسان کے لیے ہے نا. اللہ آپ سے بھی مدد مانگ رہا ہے کہ آپ اپنے خاندان کو درس قرآن میں لے آئیں. یہ اللہ مدد مانگ رہا ہے. آپ اپنے خاندان کو نمازی بنائیں. آپ اپنے جسوکی میں ڈھول ڈھمکا نہ ہونے دیں. یہ اللہ مدد مانگ رہا ہے. نہیں یہ طریقہ یہی ہوتا ہے نا اللہ کا. اللہ دین کے لیے تحریک دینداری کے لیے ظاہر اللہ ہم سے بھی مدد مانگتا ہے. مگر اللہ اس لیے مدد نہیں مانگتا کہ نعوذ باللہ من ذالک فلان کے بغیر اللہ پیدا نہیں کر سکتا نا. اللہ مدد مانگ. حضرت علی کا فرمانا سلام اللہ علیہ اعینونی بورع والتقی، اے میرے شیعوں میری مدد کرو. کس میں؟ کہ میں قلعہ خیبر فتح کروں؟ نہیں، وہ تو میں نے قوت ربانیہ سے کیا. خندق میں فتح کروں؟ نہیں. کس کے لیے؟ تقویٰ کے لیے، دین کے لیے میں تم سے مدد مانگ رہا ہوں. مجھے اپنے لیے مدد کی ضرورت نہیں ہے، دین کی خاطر کہ متدین بننا. کل ہم اپنے علی عباس رضوی صاحب فوت ہو گئے، تو کل ہم نے ان کو جب دفنایا، دفنانے کے بعد وہاں پر ماشاءاللہ بڑے بخرات و سکرات کھڑے تھے. تو ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں تو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے قبلہ، ہمیں تو اہل بیت بخشوا دیں. میں نے کہا بالکل بخشوا دیں گے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، امتحان میں بیٹھے بغیر کوئی ڈگری لے سکتا ہے؟ اہل بیت کی امداد حاصل کرنے کے لیے بھی تو امتحان ہے نا بھائی. اگر آپ نے پیپر ہی اگر فارم ہی فل نہیں کیا، کلاس میں بیٹھے ہی نہیں، امتحان کا پرچہ دیا ہی نہیں، تو اہل بیت کیسے بچائیں گے؟ ڈگری لے لے تو ڈگری ہاں شاباش، جعلی ڈگری لے لیں تو وہاں تو جعل سازی چلنی نہیں. تو یہ اوور کانفیڈنس جو لوگوں میں آ گیا ہے یہ برباد کر رہا ہے. اہل بیت ضرور بچائیں گے، مگر کسے بچائیں گے؟ جو ان کے دین کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا اسے بچائیں گے، یا جو ان کے دین میں مدد کرے گا. یہ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، سر کہتے ہیں سیکرٹ کو. اسرار جمع ہے. ایک ڈاکٹر بھی تھے اسرار، ہاں تو بیچارے ان کا خاتمہ علی الشر ہوا بدقسمتی سے. تو اچھا صبر کریں ذرا، زیادہ تھوڑا سا صبر کیا کریں، اتنا زیادہ اس میں جذبات. یہ درس قرآن ہے. اسرار سر کی جمع ہے اسرار. اچھا اسر یسر کا مصدر ہوتا ہے اسرار. ایک اسرار ہے، ایک اسرار. اسرار ہاں اسرار بات کو چھپانا. اسرار راز جمع ہے سر. اسرار باب افعال کا مصدر ہے. اسر الندامت، ندامت تو ان کو ہوئی قیامت کے دن، مگر دل ہی دل میں. اب دل نے کہا او ہو کاش کہ وہ جو گینگز تھی ان کی باتیں نہ مانی ہو، وہ جو ہمیں بے ایمان بنانا چاہتے تھے، بے دین بنانا چاہتے تھے، ہم نے ان کی باتیں نہ مانی، اپنے دین پہ رہے ہو. بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ اسرو یہاں بمانا اظہرو ہے، یہ الٹ استعمال ہوا. الٹ، یہ الٹ استعمال ہوا، یہ سلب کے لیے استعمال ہوا. باب افعال کبھی سلب کے لیے، یعنی اثر الندامت کا مطلب یہ قیامت کے دن اظہر الندامت، کھلا کھلا انہوں نے ندامت کا اظہار کر دیا. وہاں چھپی ہوئی کوئی نہیں بات. اصرار کرنا، ہاں 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 وہ ساتھ سے، ہاں وہ اصرار ہے ساتھ سے. ہاں مصر ہونا، میں اصرار کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، وہ اصرار ہے. پریشر ڈالنا، وہ ساتھ سے، یہ سین سے. ایک کتاب بھی ہے نہج الاسرار، امام علی علیہ السلام کی طرف نسبت ہے اس کی. نہج الاسرار ایک کتاب ہے. اسی طرح ایک اور کتاب بھی ہے، ہاں وہ فارسی میں ہے. اور ایک اور کتاب ہے، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی کا، اسرار آل محمد. پتہ ہے نا کتاب کا؟ اسرار آل محمد کے سیکرٹس، آل محمد کے راز. حدیث شریف ہے ائمہ اطہار سے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے رازوں کی حفاظت کرے. ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے
کوئی ایسی دعا بتا دے جو اہل بیت نے منع کیا ہو کہ دشمن کو نہ دو. میں نے کہا میرے پاس دعا ہے مگر میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گا, آپ کو کنورٹ ہوئے تو میں نے بتایا. میں نے کہا ہمارے امام نے منع کیا کہ یہ دعا دشمن کو نہ دے, کیونکہ یہ دعا دشمن کو بھی فائدہ دے, ایسی چیز ہے. ہاں بعض چیزوں سے منع کیا گیا. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ, آج قیامت کے دن کھلا انہوں نے ندامت کر لی. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, جب انہوں نے دیکھا عذاب کو, جب پکڑے گئے ہیں اب تو ندامت ہی ندامت ہو. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور ہم نے بنا دیے اغلال, توق, اغلال کہتے ہیں توق, ہم نے توق ڈال دیے کافروں کے گلوں میں. توق لعنت کے توق, غلامی کے توق. یہ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور ہم نے قرار دے دیے اغلال. ایک ہمارے کلاس فیلو تھے, وہ بن گئے وزیر. اتفاق سے ہمارا بھی جانا ہو گیا پاکستان میں. ایک جگہ ہمیں جو پی سی ہوٹل ہے لاہور, اس میں دعوت دے دی. وہ آپ بھی آ جائیں, پرانے دوستوں کو 2-4 کو. وزیر صاحب ذرا تھوڑے سے شیخی بگھیرنے لگے, تو ہم نے کہا بھی اللہ کرے ان کی بیگم ابھی آ جائیں تو ہم ان کو اوقات دکھا دیں. اتنے میں بیگم آ گئی اور انہوں نے وہیں پر اوقات دکھا. ابھی ہمارے منہ میں ہی لفظ تھا. میں نے کہا یہ شیخی بگھارنے والے وزیر صاحب, ان کی اتنی اوقات. یہ بھی بہت بڑی سزا ہے کہ انسان اپنی جوروں سے اتنا ڈرتا ہو کہ جیسے غلام آقا سے نہیں ڈرتا. اس سے بڑی کیا سزا ہو. ہمارے استاد بھی تھے بیچارے کالج, ایسے ڈرتے تھے. نہیں اچھی بات تو ہے, ہمیں تو ڈرنا چاہیے. بالکل صحیح بات, شاباش. دیکھیں شاگرد ہو تو ایسے بہت اچھی بات ہے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا, حل جب آتا ہے نا الا سے پہلے تو نفی کے معنی میں ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہوگا نہیں دیے جائیں گے سزا وہ مگر اس کی جسے وہ کرتے تھے. یہ نہیں ہم کریں گے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ہم سزا دے دیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا اور وہ جھوٹ نہ بولے. یہ دنیا کی حکومتیں کرتی ہیں, ہم نہیں کریں گے. جو کیا ہوگا اسی کی سزا دیں گے. جزا دونوں معنی میں استعمال ہوتی ہے. جزا بمعنی سزا بھی ہے, جزا بمعنی جزا بھی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. اس میں ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے, اس کو بلکہ پہلے سمجھ لیجیے پھر آیت پڑھتے ہیں. کہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے کہ جب تک کوئی اقرار جرم نہ کر لے اللہ عذاب نہیں کرتا. اقرار پہلے کرائے گا, لوگ بولیں گے کہ ہاں ہم نے یہ ظلم کیا, پھر اس کے بعد پکڑ میں اللہ اسے لیتا ہے. تو دیکھیے وہی بات آ رہی. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ, ہم نے ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا کسی بستی میں الا مگر یہ قال مترفوها, کہا ان کے بڑوں نے, مترف کہتے ہیں بڑے, اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ, جو کچھ ہمارے لیے بھیجا گیا ہم اس کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں. جب انہوں نے کہہ دیا ہم انکار کرتے ہیں, ہمیں رسول بھیجا, پھر رسول کو جھٹلایا تو پھر ہم نے عذاب بھیجا. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا. قرآن مجید میں ایک عجیب بیوٹی ہے. پورے قرآن میں مال کا ذکر پہلے آتا ہے, اولاد کا بعد. یہی تو سوال ہے کہ مال کا ذکر پہلے, اولاد کا ذکر بعد میں. کیونکہ مال انسان کو اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے. حالانکہ اولاد زیادہ عزیز ہونی چاہیے, مگر میٹرسٹک مینٹلٹی ہے تو مال زیادہ عزیز ہے. میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا مال کی خاطر.
کالا باغ میں معلوم ہے آپ کو؟ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، یا اس سے پہلے وہاں انڈیا چلے جائیے، انڈیا کے بادشاہوں، ہاں صرف اقتدار کی خاطر، نہ وہ اقتدار آیا ہاتھ میں اور ابدی جہنم بھی ہو گئی، ابدی جہنم۔ ابھی حال حال میں ایک بات ذرا ہنسیں گے بھی اور ذرا احتیاط بھی کرنی ہے کہ بات خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھا کریں جو یہاں بات ہو رہی ہے وہ برکلن والوں کے بارے میں بات ہے، بات کہیں کی ہوتی ہے، وہ آپ اگر ادھر اس کو نسبت دے دیں گے خواہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ ایک آج کال آئی ہے بڑی ناراضگی کہ ہمارے ساتھ ایسے لگا کہ جیسے ہم پر چوٹ ہو رہی ہے، ایسے نہ کیا کریں، بات کہیں کی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ میرے پاس آیا، ذرا سن لیجیے کہ اولاد نے اور بیوی نے مل کے زہر دے دیا صاحب بہادر کو۔ جب زہر دے دیا، ان کی کوئی انشورنس تھی بہت زیادہ، بہت بڑی انشورنس تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جب وہ صاحب مر گئے، یہ خوشی خوشی ان کو دفنا کے آ گئے، پتہ چلا 11 مہینے پہلے انشورنس کینسل ہو گیا۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس، اب ذرا غور کریں، اس لیے آپ لمبی چوڑی انشورنس مت کرائیے۔ وہ تو جنت میں پتہ نہیں، اسے اچھے کام کیے ہوئے تو جنت میں جائے گا نا۔ اگر ساری زندگی وہ حرام خوری کر کے اور حرام مال اکٹھا کر کے انشورنس سے کراتا رہا ہے تو پھر تھوڑی جنت میں جائے گا، یہ تو پھر چیٹنگ ہو جائے گی نا۔ تھوڑی سی بریک ملے گی، کوئی شہید راہ خدا تھوڑی ہو گیا ہے، شہید تھوڑی ہوا ہے، نہیں شہید تو نہیں ہے بھائی، شہید کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مقتول کے سارے گناہ تھوڑے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ نعوذ باللہ اڈلٹری کرنے گیا ہے اور وہاں قتل ہو گیا ہے تو کیا وہ اس کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے؟ تو دیکھا نا اس کا یہ خدا کو پتا ہے نا۔ چلیے اب یہ نہ سمجھیے گا کہ برکلن میں کوئی بندہ ہے خدا نہ خواستہ ایک مصیبت بن رہی ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے، ان کی بات اچھی ہے، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ لعنت ہے اس اولاد پر اور لعنت ہے اس بیوی پر جو انشورنس کے پیسے کی خاطر اپنے لائف پارٹنر اور اپنے باپ کو قتل کر، لعنت ہے۔ خدا عذاب میں مبتلا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ میں نے ایسے ایسے لوگ کتے کی طرح کتے کی موت مرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، یہ اصل درس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر دینداری عام ہے، کہ لوگ دیندار بنے، یہ مقصد ہے۔ ایسے تو نہیں، اب دیکھیے ایک بہن ہے بیچاری $5000 میں 247 کیسٹ خریدنا چاہتی، $5000 بتایا، وہ کہتی ہے 247 CD دے دے $5000۔ ایسے تو نہیں لوگوں کو، وہ کہتی ہے میں نے ایک CD سنی میری زندگی چینج ہو گئی الحمدللہ۔ وہی اس کی بہن کھڑی تھی، اس نے کہا 5000 میں دوں گی، ایک اور سیٹ لے آئیے گا۔ اب ذرا اور مگر وہ 10,000 کے لیے بنائے گا کون CD؟ آپ کے بھتیجے تھوڑے بنائیں گے۔ اب یہ مسئلہ ہے نا، وہ بنائے تو پھر پیسہ آئے نا، ہاں بنائے تو پھر پیسہ آئے گا۔ ہم سے لے بھی لے بے شک، ہم سے 5000 میں سے 1000 لے بھی، جو بنا کے دے ہم سے 1000 لے بھی، کوئی بنائے۔ دیکھیے یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو یہ درس قرآن بڑا قیمتی ہے، یہاں تو مفت مل رہا ہے نا۔ یہ تو جب میں درس چھوڑوں گا باہر سے آپ کو خوشبو آئے گی، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا چیز تھی وہ جس کو ہم آج مس کر رہے ہیں۔ جب یہ درس باہر شروع ہوگا انشاءاللہ یہاں سے باہر، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ درس کتنا قیمتی تھا۔ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کرے ہو، میں تو کہتا ہوں اب آپ کو زیادہ نہیں بس، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بس کہیں اور بھی جائے، دنیا بہت وسیع پڑی ہے، زیادہ بہت زحمت دے دی ہے۔ خیر یہ میرا مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ درس قرآن کا مطلب خدا نہ خواستہ کسی پہ چوٹ نہیں ہوتی۔ آپ کل فوراً شروع کر دیں کہ وہ برکلن کا کون سا بندہ ہے جو قتل ہوا ہے، پولیس خواہ انویسٹیگیشن شروع کر دے، بھائی پتہ نہیں یہ بات کس ملک کی ہو، پتہ نہیں کس ملک کی بات ہو، آپ یہاں پر وہ فٹ کرنے بیٹھ جائیں۔ تو یہ صرف اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ میں ابھی بلکہ ابھی بیچاری ایک بہن ہماری، اس نے مجھے پبلک ٹرانسپورٹ سے جو ایسا کال کی، یہ جو کیا ہوتی ہے آپ کی ٹرین اسٹیشن سے کسی انگریز کا فون لے کر، اس کی اولادیں ہیں ماشاءاللہ ملینر، اس کو گھر سے نکال دیا، میں نے اس کو پناہ دلوائی ہے کسی کے گھر۔ اب یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ برکلن میں ڈھونڈنے لگ جائیں گے کہ کون سا بندہ ہے برکلن میں، ہو سکتا ہے برکلن میں بھی ہو، یاد ہوگا یہ سامنے بیٹھے ہیں، ایک دفعہ میں نے الخوئی میں کہا ایک صاحب اپنے باپ کو ڈنڈے مارتے ہیں، تو انہوں نے ان کے سامنے آ کر کہا کہ
کہ علامہ آپ اصلاح کر لیں، آپ نے ایک ڈنڈا زیادہ کہا ہے، ہم کم مارتے ہیں، اب بتائیے وہیں پر پکڑا گیا تو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ بندہ ہے، اس نے کہا نہیں آپ نے 46 کا ہم تو 45 مارتے ہیں۔ اب دیکھیے تو خدا نہ خاصہ یہ درس قرآن میں سے فوراً یہ نہ گیس کر لیں کہ کسی ایک بندے کے خلاف جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ جی ہاں، توبہ توبہ توبہ، اللہ کی پناہ۔ ایسی ایسی اولادیں پڑی ہیں کہ انسان کو شرم آئے، ان کو اولاد کہتے ہیں شرم آئے۔ وما ارسلنا من قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا۔ یہ ملک عطاف کا جواب آ گیا، مال 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 ہی سب کچھ ہے، مال۔ اچھا مال کو مال کہتے کیوں ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ نہیں، مال کو مال کیوں کوئی بتائے تو انعام لے آج۔ یہ میں نے شاہ نجف میں پچھلے ہفتے میں بیان کیا ہے کہ مال کو مال کہتے ہیں لأن الناس یمیلون الیہ، یہ حدیث شریف بھی ہے، لمیل الناس الیہ، کیونکہ لوگوں کی میل ہوتی ہے اس کی طرف۔ یہ میل عربی کی ہے، عربی کی میل یعنی رجحان۔ ہاں مال مال بنا ہے لوگوں کی رغبت کی وجہ سے، ورنہ مال ہی نہ رہے۔ اگر آج اعلان ہو جائے کہ سونا عورتوں کے لیے حرام ہے، مثال دے رہا ہوں، ہے نہیں ایسے، واجب ہے، حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر میں کہہ دوں کہ مثال کے طور پہ آج فتویٰ آ جائے کہ سونا مسلمان عورتوں کے لیے حرام ہو گیا، کل سے مسلمان مارکیٹ میں سونے کی ویلیو 0 ہو جائے۔ یہ کیوں ویلیو ہے؟ کیونکہ اس کی ہاں میل ہے، رغبت ہے۔ جب رغبت ختم ہو جائے گی تو خود بخود اس کی قیمت ختم ہو جائے گی۔ میل سے ہے، میل سے۔ ریسٹرکٹڈ نہیں ہو سکتا کہ بس 2 تولے سونا پہن سکتی ہے۔ یہ حقیقت بات یہ ہے شاہ صاحب، آپ بالکل بات درست ہے، اسراف حرام ہے، عورت کے لیے بھی حرام ہے، مرد کے لیے بھی حرام ہے۔ وہ عورتیں جو لدی ہوتی ہیں سونے سے، وہ شیطان کی بہنیں، اسی کا قرآن خود کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ کل پھر فون آ جائے گا۔ اب یہ میں اس لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ یہاں کوئی لدی ہوئی عورت دیکھی ہے، نعوذ باللہ، یہ اس طرح کوئی درس تھوڑی کہا جائے، پرسنل نہ لیں۔ یہ درس قرآن کا اصل ہدف یہ ہوتا ہے کہ اندر سے ایک دینداری کی تڑپ پیدا ہو، اور معاشرے میں جو خدا نخواستہ برائیاں ہیں ان کو غیر محسوس انداز میں ختم کیا جائے۔ درس کا اصل مقصد یہ ہے، غیر محسوس انداز میں۔ ظاہر بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ جن کا دین ایمان ہی سونا ہوتا ہے، اس سے تو منع کیا گیا، یہ تو حرام ہے، اسراف تو حرام ہے۔ شوہر افورڈ نہیں کر رہا اور وہ کہہ رہی ہے کہ ادھار اٹھا کے دو، یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ فعل حرام ہے۔ اسراف عورتوں کے لیے بھی فعل حرام ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہمارے گاؤں میں کسی کو گالیاں نکلوانی ہو تو وہ عورتوں سے نکلوا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں عورتوں کے لیے معاف ہے، گالی نکال، عورتوں سے برا بھلا کروا دو۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، عورتوں کو بھی وہی گناہ ہوگا جو مردوں کو۔ تو ایک ماڈرن طریقہ دیکھیے نا، رول ماڈل ہمارے پاس ہیں، بی بی فاطمہ، بی بی زینب، بی بی نرجس خاتون، بی بی رباب، بی بی لیلا، کتنا سونا پہنا ہوا تھا انہوں نے۔ تو تھوڑا سا ماڈریشن کر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بی بی فاطمہ بن جائے ہر عورت، کوئی بن ہی نہیں سکتی، مگر تھوڑا سا سادگی بھی، سمپلسٹی بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ بہن بھائیوں کے پاس تو روٹی کھانے کی نہیں ہے اور یہاں سونے سے دی جا رہی ہے، یہاں پر وہ مظاہرے ہو رہے ہیں باقاعدہ، یعنی دکھلاوے ہو رہے ہیں، فلاں شادی میں دیکھے کن کی بیوی کی کتنے زیور تھے۔ یہ تھوڑی اسلام ہے، اسلام سمپلسٹی کا درس دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہی تو ہو رہا ہے۔ کب کہا تھا میں نے کہ آج نکاح پڑھتے ہیں کل طلاق ہوتی، کہا تھا نا؟ اب یہ دیکھیں پچھلے ہفتے وہی ہو گیا، ادھر ہم پڑھ کے آئے نکاح، ادھر پہنچے تو طلاق بھی پڑھ دی۔ ویڈنسڈے کو نکاح پڑھا، فرائیڈے کو طلاق کی درخواست آ گئی، سنڈے کو یہاں طلاق پڑھ دی گئی۔ اب بتائیے آپ، یہ اس لیے کہ جب ڈیمانڈنگ ہوں گے اتنے تولے سونا چاہیے، یہ بھی انہیں کا ساتھ دے رہا ہے۔ جس کی قوت ہوگی
सिखाया हुआ है। क्लियर था? देखो क्या है। क़ालू नहनु अक्सर अम्वालन व औलादन व मा नहनु बिमुअज़्ज़बीन। उन्होंने कहा हम तो माल और औलाद में अक्सर थे। अल्हाकुमुत तकासुर, याद है ना? हाँ, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। हम तो अक्सर अम्वालन, माल के एतबार से भी हम ज्यादा हैं और औलाद के एतबार से भी ज्यादा है। बिल्लती, जिसके जरिए तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा, कि हमारी बारगाह में तुम करीब हो जाओ, वसीला बन जाएगा। औलाद या माल वसीला बन जाएगा और वही औलादें और माल तुम्हें करीब कर देगा हमारे पास ज़ुल्फ़ा, बतौर वसीला के। इल्ला मन आमन व अमिल सालिहन व मा अम्वालुकुम वला औलादुकुम। हाँ, आगे चले गए। व मा नहनु बिमुअज़्ज़बीन कुल इन्न रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा। कह दीजिए मेरे हबीब, मेरा अल्लाह, मेरा रब रिज़्क़ खोलता है, लिमन यशा, जिसके लिए चाहता है, व यक़दिरु, और बंद करता है जिसके लिए चाहता है। लोग समझते हैं कि ज्यादा काम करने से रिस्क आता है। नहीं, काम करें, उसके साथ अल्लाह को भी याद करें, उसी रिस्क में बरकत आएगी, उसी रिस्क में। और बहुत ज्यादा काम करेंगे, अल्लाह को बिल्कुल भुला देंगे, बरकत खत्म हो जाएगी। वलाकिन अक्सर नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम, नहीं है तुम्हारे माल, नहीं है तुम्हारी औलादें, जिनके जरिए तुम समझते हो तुक़र्रिबुकुम, के करीब कर देंगे तुम्हें इंदना, हमारे नजदीक, ज़ुल्फ़ा, वसीला बनाकर। ज़ुल्फ़ा बेमाना वही हैसियत, वसीला। इल्ला मन आमन व अमिल सालिहन, मगर ये कि काम अच्छा करें, ईमान लाएं और अच्छे काम करें। औलादें या माल तुम्हें हमारे करीब नहीं करेंगे, उनमें ये जुर्रत कहां। तुम कहो कि माल हमें अल्लाह के करीब कर देगा, नहीं। ईमान लाओ, अमल साले करो, फिर माल फायदा देगा। औलाद को नेक बनाओ, फिर औलाद फायदा देगी। उनकी औलादें जो शॉर्ट्स पहन के फिर रहे हैं, हाथ में शराब की बोतलें पकड़े हुए हैं, उनका क्या फायदा होगा? तो वबाले जानो। सबके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं। अभी दो पहले मैंने नमाज जनाजा पढ़ी है मक्की मस्जिद। मुसलमान बाप है, उसके बेटे को दफनाया गया सूट के अंदर। हाँ, ज़ाहिर काफिर हो गया होता है। ये तो आम मिसालें हो गई इसमें, ये तो सुबह शाम हम देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बाप मुसलमान है, बेटा काफिर हो गया। ये तो आम हम देख रहे हैं आज। जनाजा क्या होना है, छोड़े आप जनाजा। वो जनाजा तो बस वो कर्टसी है, जनाजा थोड़ी है। वो जनाजा किस बात का होता है? बस मैंने आपको कई दफा बताया है, फिर वही बात हो जाएगी। मैं जनाजा पढ़ाने गया तो मैं बड़ा ऊंचा ऊंचा पढ़ता हूँ और ऐसा ऐसा पढ़ता हूँ, पढ़ा के साथ। तो अब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि जैसे बिल्कुल पीछे कम से कम कोई 150-200 बंदा पढ़ रहा है। 150-200 बंदा था वहां पर नीचे। मुड़ के देखा, एक बंदा खड़ा हुआ नहीं, सब कुर्सियों में बैठे। उन्होंने कहा हम सब कन्वर्ट हो चुके, जनाजा तो आपने पढ़ा, हम तो मुसलमान नहीं रहे। ये मुसलमान था और इसने वसीयत की थी कि मौलाना को कह देना कि वो मेरा जनाजा पढ़ाएगा, और ये चेक भी अपने हाथ से बेचारा रख के गया है कि मौलाना को कहिएगा मुझे सही दफन करें, जैसे मुसलमानों को करते हैं, जैसे शियों को करते हैं। तो वो हम तो सब कन्वर्ट हो चुके। मैं खैर उनको लेकर गया, बेचारे को अकेले मैंने नमाज पढ़ी। बाद में पता चला कि अकेले ही पढ़ रहा हूँ। मैं वहां ले गया दफनाने। तो जब दफनाने गया तो उनके बच्चों ने मुझे कहा कि मौलाना वी आर गेटिंग लेट, वी विल सी यू इन द रेस्टोरेंट। अब बताइए, एंड विल गिव यू चेक देयर। अब ये औलादों का ये हाल हो रहा है। अब ऐसे हमारा दिमाग तो नहीं खराब ना कि हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हम पूरा दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन जाया कर रहे हैं अपना रिस्क जो आता हुआ है उसको पुष्ट करके हम यहाँ आ रहे हैं। दिमाग तो हमारा खराब नहीं है। हम समझ रहे हैं कि अगर ये काम छोड़ दें तो हमारे भाई बहनों की औलादें बर्बाद हो जाएंगी। अब वो अब नखरे करें, औलादों को न लाएं, तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं।
یہ تو ہو رہا ہے. یہ ایک سوٹ کی کیا بات کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ تو 20 کیسز ہو چکے, 20 بلکہ سینکڑوں کیسز. مجھے ایک جگہ مولانا فرد حسین مسری ہیں, انہوں نے بھیج دیا کہ آپ چلے جائیں وہاں پر. اس زمانے میں شٹل چلتی تھی یہاں سے لگواڑیے سے اس شہر کی, تو میں نے $90 کٹ کر لیا یہاں سے, میں پہنچ گیا. وہاں جو لڑکا مجھے لینے کے لیے آیا اس کا دادا مر گیا تھا. تو اس لڑکے نے جس غضبناک نگاہ سے مجھے دیکھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اور اس کے بعد انگریزی میں اس نے جتنی گالیاں دے سکتا تھا اس نے مجھے دی, جو کہہ سکتا تھا کہ تو آیا کیوں ہے یہاں پر. خیر میں دفنا ہوگا کہ جب واپس جانے لگا میں نے وہاں پر میرے جاننے والے مل گئے. میں نے کہا یار مجھے چھوڑ دینا, میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں جاؤں گا, وہ بڑا بدتمیز ہے. پتا چلا کہ اس بزرگوار کی ساری اولاد, گرینڈ چلڈرن سارے کافر ہو چکے, ایک ہی مسلمان بچا تھا. ایسے تو آپ کیسے زور ہیں؟ اور یہ بات کوئی خدا خاصا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی اور فرقے کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ کے فرقے کی بات ہے. اوور کانفیڈنس میں نہ رہیے گا, یہ آپ کے فرقے کی بات ہے. خود آپ کے فرقے کے لوگ کتنے کافر ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مراکز سے, قرآن سے, مولانا سے, نماز سے, جماعت سے, جمعہ سے, مدرسے سے مربوط رہیں, ورنہ اولادیں نہیں بچنے والی. آہستہ آہستہ یہ وائرس بہت برے طریقے سے لگ رہا ہے. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا. جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں اور اس کے بعد اولاد اور مال کو وسیلہ سمجھیں, لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ, ان کے لیے ڈبل اجر ہے. دیکھیں حالانکہ ضعف اور ضعف کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کمزوری کے لیے. یہی لفظ ڈبل کے لیے, اضعاف و مضاعف, ضعف یعنی ڈبل. بما عملوا, اپنے عمل کے عوض, وہم فی الغرفات آمنون, اور وہ حجروں میں آمنون ہوں گے, جنت کے حجروں میں امن سے ہوں گے, کوئی انہیں چھیڑے گا نہیں. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون, اور وہ لوگ جو کوشش کرتے تھے ہماری آیتوں میں معاجزین, اس غرض سے کوشش کرتے تھے کہ ہمیں یعنی اللہ کمزور کر دے, ہمارے مقابل پہ آتے کہ ہم اللہ کو کمزور کر دیں. یہ ایک جشن ہوتا تھا کسی جگہ پر بہت دور کہیں, تو اس جشن میں بلایا جاتا تھا بڑی عزت کے ساتھ. تو ایک سال ایسے ہوا کہ وہ جشن والے ذرا بڑھ گئے, نماز کا ٹائم جا رہا تھا, میں نے اٹھ کے نماز پڑھنی شروع کی. میں نے جب پڑھنی شروع کی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگوں نے نماز شروع کر دی میرے پیچھے. تو ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ہمیں مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک دیتے ہیں کہ آپ بڑے بہادر ہیں. میں نے کہا ہم آپ کو یہ بھی تعزیت پیش کرتے ہیں کہ آج زندگی میں آخری مرتبہ ہم اس جگہ آئے ہیں, آج کے بعد ہمیں کوئی نہیں بلانے کا, اس کے بعد ہمیں نہیں بلائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ کون بلائے گا اس کے بعد. انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو مت بلاؤ, اس لیے کہ یہ رنگ میں بھنگ ڈال دیتے. انسلٹ ہوگی, تو بہت بڑی توہین ہوگی. نماز تو بہت بڑی توہین ہے نا. ہمارے بارہا میں کہہ چکا ہوں, یہ عورتیں ہماری جو یہ جشن وشن کرتی ہیں, یہ جشن کوئی قبول نہیں ہے بالکل, کیونکہ نماز کے ٹائم پہ نماز کی توہین کرتی ہیں. ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا. نماز قبول ہے تو جشن قبول ہے, اگر نماز قبول نہیں تو جشن کوئی قبول نہیں. یہ بالکل کلیئر میں بتا رہا ہوں, بالکل. مجھے کسی نے کہا ایسی بات نہ کیا کریں, وہ بائیکاٹ کر دیں. میں نے کہا بائیکاٹ تو آلریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ. بائیکاٹ کر کیا دیں گے, وہ تو آلریڈی بائیکاٹ ہو چکا ہے. ہاں بالکل بائیکاٹ ہے, ہمیں پرواہ نہیں بائیکاٹ کی. ہم پورا دین پہنچا دیں گے. کل کوئی یہ نہ کہے کہ دین پہنچایا نہیں, دین پہنچا دیا. آگے عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے, دین ہم پہنچا دیں گے. تو یہ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب, جو ہمیں کمزور بنانا چاہتے ہیں اولئک فی العذاب, وہ عذاب میں ہیں.
کیسے عذاب میں ہے؟ محضرون، پکڑ کے لائے جائیں. ہاں یہ حاضر سمجھتے ہیں، حاضری حاضری نہیں کہتے، دو حاضریاں ہوتی ہیں. ایک ہے جنات کی حاضری، کسی نے دیکھی ہے آپ میں سے؟ میں نے دیکھی، میں نے جنات کی حاضری دیکھی. وہ چھوٹا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہو، وہ کتاب کہاں ہے؟ نئی کتاب میں. یہ اس نئی کتاب میں لکھا ہے، نئی کتاب آ گئی ہے. 10 سال سے کم کا بچہ ہو، اس کے ناخن پہ لگاتے ہیں آئل. دیکھیے تو میرے ڈر کیوں رہے؟ تو شادی میں دیکھی ہوئی ہے، شاہ صاحب نے دیکھی. حاضری وہ یہ ہوتی ہے کہ جن آ جاتے ہیں، جن اس ناخن میں آ جاتے ہیں. وہ جن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی چوری کس نے کی، باقاعدہ وہ پورا جن آپ کو دکھا دیتا ہے وہ بندہ کہ کس نے چوری کی. یہ اس کے اندر بھی لکھا ہے میں نے. یہ کتاب ہے کشکول صدران، نئی آ گئی ہے، تو اس کو بلکہ آپ مہربانی فرمائیں تھوڑا سا اس کو خرید لیں، بہت زیادہ خرچ ہو گیا ہے اس کا. تو اگرچہ جن کو قبضے میں کرنا حرام ہے، یہ میں نے لکھ دیا ہے، کوئی غلط فہمی نہ ہے، جن کا قبضہ حرام. محضرون حاضری سے، ایک حاضری ہے وہ جنوں والی حاضری، ایک حاضری ہے حضرت عباس کی حاضری. اچھا آپ سے ایک سوال ہے، امام حسین کی نیاز ہے، ہر معصوم کی نیاز ہے، سوائے عباس کے کسی کی حاضری نہیں. اس کی وجہ کیا؟ کوئی بتا کیا وجہ؟ آنے کی اجازت نہیں. باب الوحی تو امام موسیٰ کاظم بھی نہیں، تو پھر بتا نہیں. امام موسیٰ کاظم جو ہیں باب الوحی ہیں، معصوم بھی ہیں، ان کی حاضری کیوں نہیں؟ اللہ نے اجازت دی ہوئی حضرت عباس کو. ایک بات یہ ہے، سعید نے ایک بات اچھی بتا دی کہ اللہ نے حضرت عباس کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ جہاں ان کے نام کی حاضری ہو وہ تشریف لے جائیں. پہلی تو بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ ہر وقت اطاعت پیغمبر میں حاضر تھے، ان کے نام کی حاضری. ان جتنی یس مین کا کردار کسی بشر نے کائنات میں نہیں ادا کیا جتنا امام حسین کے لیے انہوں نے. اور محمد و آل بیت محمد صلوات قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، کہہ دیجئے میرے حبیب تحقیق میرا رب رزق کو کھولتا ہے، کشادہ کرتا ہے، برکت دیتا ہے. لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. ویقدر لہ، اور قبض کرتا ہے. قدر سمجھتے ہیں نا، قدر میجر کرنا، یہ قدر یہ ہوتی ہے، یہ اس کو قدر کہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں یہ میں نے مقدار جو معین کر دی نا، یقدر یعنی کم کر دینا، سکیڑ دینا، سوکھ جانا. کشادہ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، یہ ایک بہت بیوٹیفل سینٹنس ہے قرآن کا. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم خرچ کر دو گے راہ خدا میں، فہو یخلفہ، ادھر خرچ کرو گے ادھر اللہ سبسٹیٹیوٹ کر دے گا. نہیں سبسٹیٹیوٹ رائٹ اوے، خلیفہ خلف سے ہے نا. ادھر آپ نے کہا یہ نوٹ بک مثلا میں راہ خدا میں دیتا ہوں، وہ نوٹ بک تو فوراً آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی، اس کے اوپر پھر آگے اللہ برکت دے گا. وہ تو آگے کوئی یہ نہ سمجھے کہ راہ خدا میں خرچ کیا ہے تو وہ واپس نہیں آئے گا. یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے فو یخلفو، اللہ فوراً اس کی تلافی تو کر ہی دیتا. وہ تو آگے $100 آپ نے دیا سینٹر کو، 100 تو آ گیا فوراً، اس کے اوپر پلس آئے گا 100 تو اسی وقت آ گیا جیسے ہی آپ نے دیا. فو یخلفو وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. ویوم یحشرہم جمیعا، اور قیامت کے دن اللہ ان سب کو محشور فرمائے گا، سب کے سب کو. ثم یقول للملائکۃ، پھر فرشتوں سے کہے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتوں کی جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ اس دن کہے گا یہ لوگ تھے جو تمہاری پرستش کرتے تھے. جبریل کی پرستش ہو رہی، میکائیل کی ہو رہی ہے، فسطائیل کی ہو رہی، فرشتوں کی.
قالوا سبحانکا، وہ فرشتے کہیں گے تو ہر عیب سے پاک. سبحان تسبیح سمجھتے ہیں؟ تسبیح کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی. تسبیح ہے فاطمہ زہرا کی طرف سے اللہ کی پاکیزگی. سبحان یعنی تو پاک. سبحان اللہ، اللہ پاک. انت ولینا من دونہم، تو ولی ہے ہمارا. من دونہم، ان سب کے علاوہ تو ہی ہمارا. فرشتے کہیں گے کہ تو ہی ہمارا ولی ہے، یہ ہمارے ولی نہیں، تو ولی ہے. بل کانوا یعبدون الجن، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بار الہ، یہ تو عبادت کرتے تھے جن کی، وہ ابلیس کی، شیطان. اکثرہم بہم مومنون، اکثر تو ان کے مومن تھے. ہاں دیکھیے ہمارے پاس بلکہ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے جو بندوں کی عبادت کرتے ہیں. ہاں عبادت سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ سجدہ کریں گے، یعنی اتنے قریب ہیں کسی صاحب کے کہ مر جائیں گے اس کی مخالفت نہیں کریں گے، عبادت ہی کے برابر ہو گیا. خالہ کی مخالفت ہو جائے پرواہ نہیں ہوتی، نواب صاحب کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی مخالفت ہو جائے، نواب صاحب کی مخالفت نہ ہو. ایک جگہ میں گیا تو انگلش پڑھنے، ایک نواب صاحب کے غلام صاحب ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ میری تعریف کر دیجیے نواب صاحب کے سامنے، میرے کچھ نمبر بن جائیں گے. میں نے بڑی تعریف کی. میں نے کہا بھائی نواب صاحب اس غلام کو کبھی نہ نکالنا، اس لیے کہ یہ اللہ سے زیادہ آپ کی عزت کرتا ہے. انہوں نے کہا صحیح، بس آپ کی مہربانی ہے. اب اندازہ لگائیے، اب اللہ تعالیٰ ان نوابوں سے بھی سمجھے کہ اللہ سے زیادہ تو تم غور کہو کہ اللہ سے زیادہ نہیں کرنی، اللہ سے کم کرنی نہیں، وہ اللہ سے زیادہ احترام کرنا. قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. پس آج لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، تم میں سے بعض کے لیے نہ نفع نہ نقصان کی ملکیت رکھے گا کوئی نہیں. یہ سن لیجیے کان کھول کر، قیامت میں کسی نے کام نہیں آنا، اپنے اعمال نہیں کام آنا. دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو مت کمائیے. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم کہیں گے ظالموں سے ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو جہنم کا عذاب. الَّذِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کا تم انکار کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیتیں ہماری کھلم کھلا آیتیں تو کہتے ہیں ما هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ، نہیں ہے یہ مگر مرد، یرید، یہ چاہتا ہے أن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اس سے روک دے ہمیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے. یہ کہاں سے آ گیا ہے کہ جو ہمیں روک رہا ہے ہمارے آبا و اجداد کی عبادت سے، جن کی وہ کرتے تھے بتوں کی، انہی کی ہم بھی کریں گے. ہم غیرت مند ہیں، غیور ہیں. غیرت ہمیں اللہ سے کیوں نہ دور کر دے مگر ہمارے خاندان سے دور نہ کرے. سبحان اللہ. وقالوا ما هذا الا افک مفترى، اور کہیں گے ما هذا الا افک مفترى، یہ قرآن تو بس جھوٹ ہے، مفترا، گھڑا گیا. گھڑ کے، کیا اہل زبان کیا کہتے ہیں؟ گڑھ کے. نہیں وہ کہتے ہیں گڑھ، گھڑ کو گڑھ کہتے ہیں، ہم پنجاب والے گھڑ کہتے ہیں. یہ تو گڑھ لیا گیا ہے، یہ گھڑا ہوا ہے. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، اور کافر کہیں گے کہ جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کے پاس حق کے بارے میں وہ کہیں گے لما جاءهم، جب ان کے پاس حق آتا ہے، ان هذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ تو کھلم کھلا جادو، یہ تو جادوگر ہے، جادوگر جادو لے کر آ گیا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. وما آتیناہم من کتاب یدرسونہ، وما آتیناہم من کتب، اور نہیں ہم نے دی ان کو کتب میں سے نہیں دی ہم نے، یدرسونہ، جن کو وہ پڑھیں، یعنی جادو وغیرہ کی چیزیں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہیں ان کے پاس اس سے پہلے کوئی اور ڈرانے والا پیغمبر آیا. بیچ میں تو 500 سال کوئی آیا ہی نہیں. وکذب الذین من قبلہم وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور جھٹلا دیا انہوں نے من قبلہم، اپنے سے پہلے والے انبیاء سب کو جھٹلا دیا. وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی، اور وما بلغوا
حالانکہ ہم نے جتنا ان لوگوں کو دیا تھا وہ نہیں پہنچا 1/10 کو بھی جو ہم نے پہلے والوں کو دیا. ہم نے ان کو کچھ دیا ہی نہیں, ان کے لیے تو من و سلوا تھا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ من و سلوا اتر جائے. آپ کے گھر میں آپ کو جاب کرنے کی ضرورت ہی نہ, بس سارا دن آپ ٹی وی دیکھتے رہے, بہت بڑی بات ہے نا. پھر تو کتنی ان کے لیے یہی تھا, اس وقت ٹی وی نہیں تھی تو بیوی دیکھتے تھے. ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہو رہے ہیں آپ. فَكَذَّبُوا رُسُلِي, بس انہوں نے تکذیب کی ہمارے رسولوں کی. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, بس کیسا تھا وہ عذاب جن کا یہ انکار کرتے تھے. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ, ابھی کہہ دیجئے میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں. أَن تَقُومُوا لِلَّهِ, کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. مَثْنَا وَفُرَادَا, مل کے کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری مرضی, ایک ایک کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری مرضی. کھڑے ضرور ہو اللہ کے لیے, اکیلا بندہ کیوں نہ ہو اللہ کے لیے کھڑا ضرور ہو جائے. مجھے یاد ہے 500 700 کے اجتماعات میں اکیلا میں بائیکاٹ کرتا تھا گانا پارٹی کا. الحمدللہ آج میں کامیاب ہوں, آج وہ اکیلا 100 لوگ بن گئے. ایک زمانے میں صرف اکیلا ہوتا تھا, بائیکاٹ کر کے نکل آتا تھا بھائی کہ میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ یہاں بیٹھوں گا, نکاح پڑھ لیا ہے اللہ کے حوالے. اکیلے ہوں یا دو ہوں, اٹھ کے کھڑے ضرور ہو جائیں. ثم تتفکروا, پھر سوچو. ما بصاحبکم من جنۃ, کہ تمہارا یہ جو رسول ہے تمہارا دوست یہ مجنون نہیں ہے, پاگل نہیں ہے یہ. نعوذ باللہ, پاگل نہ کہو. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, نہیں ہے یہ مگر نذیر تمہارے لیے بین یدی عذاب شدید, یہ تو اس عذاب شدید سے تمہیں ڈرا رہا ہے جو سامنے کھڑا ہے, آنے والا ہے. گھبراؤ نہیں, آ جائے گا. قل ما سألتکم من اجر فهو لکم, حبیب کہہ دیجئے جو کچھ میں نے تم سے اجر مانگا ہے فهو لکم, یہ تمہارے لیے. میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کون سی کوئی بلڈنگز بنانی, جو کچھ میں مانگ رہا ہوں تمہارے لیے. ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر تو اللہ پر ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور وہ ہر شے پر گواہ. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ, فرما دیجئے میرے حبیب میرا جو رب ہے یقذف یعنی یضرب, قذف کہتے ہیں زد, میرا اللہ یقذف بالحق, وہ حق پر ضرب لگاتا ہے یعنی اتارتا ہے. علام الغیوب, وہ غیب کو جاننے والا ہے. قل جاء الحق, کہہ دیجئے حق آ گیا. وما یبدئ الباطل وما یعید, نہ تو باطل شروع میں کچھ پیدا کر سکتا ہے, ابتدا میں یبدئ کہتے ہیں ابتدا پیدا کر. وما یعید, نہ وہ ریپیٹیشن کر سکتا ہے کہ اگر اس کے لیے بنا دیا جائے کہ یہ سیمپل ہے ایسا انسان بنا دو, باطل وہ بھی نہیں کر سکتا اور ابتدا سے بھی انسان بنا نہیں سکتا. مبدا و معاد ہمارے یہاں ایک نظریہ بھی ہے, مبدا اور معاد. یہ ہمارے یہاں شیعہ میں اسکول آف تھاٹ ہے کہ مبدا کا کریٹر بھی اللہ ہے اور معاد کا معید بھی اللہ ہے. مبدا ابتدا, معید معاد انتہا. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی, کہہ دیجئے میرے حبیب نعوذ باللہ, ان ضللت, اگر میں گمراہ ہو جاؤں, فانما اضل علی نفسی, تو اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو مجھے ہی تو عذاب ہوگا نا, تمہیں تو نہیں ہوگا. تم تو راہ اسلام پہ آ جاؤ. وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي, اور اگر میں ہدایت پا جاؤں تو اس وجہ سے ہے کہ اللہ میرے لیے وحی کرتا ہے, رب میری طرف وحی کرتا ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ, وہ سننے والا بھی ہے قریب بھی ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ, اور اے میرے حبیب کاش کہ آپ دیکھیں اِذْ فَزِعُوا, جب یہ کفار جزا فضا کریں گے. فضیو کہتے ہیں وہ سخت پریشان ہو,
کاش اس وقت کو دیکھیں کہ کافر قیامت کے دن کس طرح چیخ چلا رہے ہیں. فلا فوتا، ان کے لیے اس دن کوئی فوت نہیں. فوت سے مراد یہاں چھٹکا. آج کل ہوتے ہیں نا کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ حضور ہمارے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، دعا کریں کہ وہ مر جائیں. میں نے کہا بھائی جن کا باپ مر رہا ہو وہ کہتا ہے مشکل آسان فرما. میکسیمم جن کو مرنا بھی چاہیے ان کے لیے کہا جاتا ہے مشکل آسان ہو. یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے یہ کہنا کہ اولاد کہہ رہی ہے کہ مر جائیں کیا مطلب؟ چھٹکارا ہو جائے. فوت بمعنی چھٹکارا. بلو ترا، کاش آپ دیکھیں قیامت کے دن اذ فزعوا، جب یہ جزا فضا کر چیخ چلا رہے ہوں، فلا فوتا، انہیں کوئی چھٹکارا نہیں ملنے والا. وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور ان کو قریب مکان سے پکڑ لیا جائے گا. وقالوا، اور کہا جائے گا، اور وہ کہیں گے آمنا بہی، ہم ایمان لائے اللہ پر. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور وَأَنَّا وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے. جب وہ کہیں ایمان لائے، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اتنے دور سے کیسے ان کو ایکسپٹ کر لیا جائے. تناوش دور، مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، وہ بھی مکان بعید بھی وہی دور. وَقَدْ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، ان کا پلٹنا نہیں ہوگا. تناوش پلٹنے کو بھی کہتے ہیں. تناوش یعنی پلٹنا. مکان بعید سے کیسے پلٹیں گے؟ اب کہہ رہے ہیں ایمان لائیں گے، اب تھوڑی ہو سکتا ہے. جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے بھی کہا میں ایمان لا. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ، انہوں نے اس سے پہلے تو کفر کیا. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور اب وہ دور سے چاہ رہے ہیں کہ اظہار کر لیں اور پلٹ آئیں. یہ ممکن نہیں ہے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ چلاتے رہے دور دور سے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، حائل ہو گئی ان کے درمیان اور جو کچھ چاہتے تھے. كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ، جیسا کیا گیا تھا ان کے گروہوں کے لیے. من قبل، سے پہلے جو ان کے گروہ تھے وہ بھی چلے گئے، یہ بھی چلے گئے. اشیاء جمع ہے شیعہ کی. شیعہ گروہ، گروہوں کے. شیعہ بھی گروہ کو ہی کہتے ہیں. شیعہ علی، علی کا گروہ. شیعہ معاویہ، معاویہ کا گروہ. شیعہ معاویہ کی بھی شیعہ. من قبل، اس سے پہلے. کنہم کانوا فی شک مریب، تحقیق وہ تھے شک میں، وہ شک جو کہ اور شک میں اضافہ کرتا رہتا ہے. خلاصہ درس کا یہ ہوا کہ وہاں اگر توبہ بھی کر لی تو تناوش نہیں ہے، واپس پلٹنا نہیں ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں، میں غریب تو مر گیا، اب میری لاش پہ اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو میں تو واپس نہیں آؤں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم تحریک دینداری کے قافلے میں شریک کو شامل ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.